دو قسم کے لوگ تھے. کچھ لوگ ایسے تھے ان کو حضور کی آل سے پرابلم تھی, انہوں نے بڑی کوشش کی. وہ جو مٹانے کے لیے آئے تھے نا, مٹانے والے تو مٹ گئے. یعنی کربلا کے ریگزار میں دو لشکر تھے, ایک پیاسوں کا لشکر, دوسرا پانی پینے والوں کا لشکر. وہ پانی پینے والے تو مر گئے, جو پیاسے تھے وہ تب بھی زندہ, آج بھی زندہ, قیامت تک کے لیے زندہ ہیں. اس کا مطلب جو بھی اہل بیت کے سامنے آیا ہے نا, ہائے ہائے مٹ گیا ہے, فنا ہو گیا ہے, برباد ہو گیا ہے, لعنت کا مستحق ہو گیا ہے. آج تک اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنتیں برستی ہیں. ہم درود بھی ادھورا پڑھتے ہیں. میں یہ جنمن بات کر رہا تھا بھائی, سینہ چوڑا کر کے کرنے لگا ہوں, یہ لائیو جا رہا ہے. اگر بات غلط ہو تو میرا گریبان آ کے پکڑ لے کوئی, قرآن کھول لیں. جہاں آیا درود ہے نا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی درود بھی پڑھو, ان کو تسلیم بھی کرو, وہ سلام بھی بھیجو. یہ آیت ہے نا, بولو یار, اس کے ساتھ اگلی جڑی ہوئی آیت, اور کوئی ایک آیت کا وقفہ نہیں درمیان میں یار, بات پوری ایسے جڑی ہوئی, دو چار آیات چھوڑ کے نہیں, اس کے ساتھ جڑی ہوئی, ریلیٹڈ. پورا حکم کیا ہے؟ پورا حکم یہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو محمد اور آل محمد پہ درود پڑھو جیسے اللہ اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں, ساتھ سلام بھی پڑھو, ان کو تسلیم بھی کرو, اور آگے چلو, اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھی بھیجو. ہوئے ہوئے ہوئے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذاب مہین. یہ ہے پورا حکم. اہل بیت پر درود پڑھنا ہے اور اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنی ہے. تو جب آپ درود پڑھتے ہیں نا تو درود بھی بڑا سیاح ہے, وہ سیدھا جاتا ادھر ہی ہے. اوئے ہوئے, اور جو درود کے مستحق ہیں, جو درود کے لائق ہیں, جو درود کا مصداق ہے, جاتا ادھر ہے. اور لعنت بھی بڑی سمجھدار ہے, وہ بھی ادھر ادھر نہیں جاتی, وہ بھی ادھر ہی جاتی ہے جو لعنت کے مستحق ہیں. اس لیے درود بھی حضور کی آل پہ پڑھنا ہے اور لعنت حضور کے دشمنوں پہ, حضور کی آل کے دشمنوں پہ بھیجنی ہے. یہ نہ میری بات ہے, نہ کسی علامہ صاحب کی, نہ کسی مفتی صاحب کی. میں 70 آیتیں پڑھ سکتا ہوں قرآن کی جس میں اللہ نے لعنت کا ذکر کیا ہے. تو اس لیے یہ شیعہ کی بات نہیں, یہ الگ بات ہے کہ شیعہ نے اس آیت کو زیادہ اپنایا ہے, ورنہ شیعہ کی بات نہیں یار. اور میں قرآن دے رہا ہوں اللہ کا, کہیں اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ. جو اہل بیت کے سامنے آئے پڑھے ذرا آیت مباہلہ, آپ کو سمجھ آ جائے. نہیں سمجھے یار, اللہ نے جب کہا وہ آئے جو اہل بیت کے سامنے آیت مباہلہ, وہ میں سنانے نہیں لگا مباہلہ, اس کے آگے کہا یہ سب سے زیادہ سچے ہیں. ٹھیک ہے, پاک سیدہ حسنین کریمین مولا جان کے طور پہ حضور, اور ان کے سامنے جو آئیں گے اللہ نے کیا کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اب جو ان کے سامنے آئے, ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں, اب بھائیا اوے قرآن پڑھ. جو محمد کے سامنے آ جائے, جو علی کے سامنے آ جائے, جو پاک سیدہ کے سامنے آ جائے, جو مولا حسن کے سامنے آ جائے, جو مولا حسین کے سامنے آ جائے, جو ان سے ٹکرائے, جو ان کو جٹلائے, قرآن پڑھ. جھوٹا بھی وہی ہے, لعنتی بھی وہی ہے. اس کا مطلب شیعہ کہاں سے آ گئی یار؟ شیعہ کی تو بات ہی نہیں. اور قرآن دے رہا ہوں, اوے لعنت بھیجنا یہ سنت شیعہ نہیں, یہ سنت الہی ہے. کسی نے آپ کو قرآن سنایا نہیں, کسی نے آپ کو قرآن پڑھایا نہیں, کسی نے آپ کو حدیث بتائی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت اطہار کا سورج جیسے کل چمکتا تھا آج بھی چمکتا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا. اور بڑا زور لگایا لوگوں نے کہ کسی طرح یہ سورج غروب ہو جائے. یزید نے لگایا نہیں تھا, امیہ نے لگایا نہیں تھا, بڑے بڑے آئے نہیں تھے. یارو پڑھو نا, امیہ کو پڑھو, اوپر تک پڑھو ان کے بڑے. اب آؤ اجداد, میں بڑا مجبور ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے زور لگائے ہیں کہ نہیں کہ کسی طرح حضور کی آل مٹ جائے, ختم ہو جائے معاذ اللہ. وہ مٹانے والے مٹ گئے. اہل بیت اطہار کی عظمت کا سورج جیسے کل چمکتا تھا آج بھی چمکتا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا. اب ایک اور نقطہ آپ کو سمجھانا ہے. اب اگلا نقطہ یہ ہے,
اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں جو حضور کی اہل بیت اطہار آپ کو نظر آ رہی ہے، ساری دنیا ان کی عزت کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، وزیر مشیر منسٹر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور کی آل آ جاتی ہے۔ یار لوگ میٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے میٹنگ کی، اجتماع کیے، کارنر میٹنگ کی کہ یار کسی طرح سے یہ جو شیعہ ہر روز اعلان کرتے ہیں، کبھی علی ولی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی وسیع رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، کہیں خلیفہ تو بلا فصل کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرے روکیں، یہ علی ولی اللہ کی اذان بند کریں، یہ بین کریں، عزاداری حسین کے جلوس روک دیں۔ یہ انہوں نے ایک میٹنگ کی۔ جب کراچی میں یہ میٹنگ ہوئی تھی اظہر بھائی، اس سے اگلے دن میں نے 5 گھنٹے کے دلائل دے کے اہل سنت کی کتب ایسے کھول کھول کے دکھائی تھی کہ علی ولی اللہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو مسئلہ ایمان ہے۔ میں آپ کو اہل سنت کی 150 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ کسی کو مسئلہ میں دکھاؤں گا، حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں، اوے حضرت ابو بکر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں حدیث مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا ایسے میدان لگا ہوگا جب نامہ مال تولے جائیں گے، یعنی نمازیں تل جائیں گی، روزوں کا بھی حساب و کتاب ہو جائے گا، ہر چیز کا، نیکیوں کا، صدقہ، خیرات، تراویح، ذکر، اذکار، ہر چیز کا حساب و کتاب ہو گیا۔ ادھر سے فری ہو کے اب جائیں گے جنت کی طرف۔ حضرت ابو بکر بات کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جب پل صراط پہ پہنچیں گے نا، اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، اے میرے فرشتوں ان کو روکو، ان کو وقفوہم انہم مسئلون، ان کو روکو۔ جب ان کو روکا جائے گا وہ کہیں گے روک کیوں رہے ہو؟ یہ دیکھو نمازیں ہماری پاس ہو گئی، روزے پاس ہو گئے، حج اور عمرے پاس ہو گئے، صدقہ خیرات پاس ہو گیا، یہ سارا کچھ پاس کروا کے آئے ہیں۔ آواز آئے گی اور نمازیں پاس کروانے والوں، روزے پاس کروانے والوں، حج اور عمرے پاس کروانے والوں، خبردار کوئی اس وقت تک پل صراط سے گزر کر جنت جا نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا۔ کوئی علی ولی اللہ کو روکنے والوں، یہ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ علی ولی اللہ کو روکنا تھا کہ علی ولی اللہ کے ڈنکے بجانے تھے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں جی میں روکوں گا، میں نے کہا مفتی تو روکے گا؟ تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا، تیرا وجود کیا، تیری ذات کیا؟ تیرے باپ امیہ سے لے کے اوے ضیاء تک، اوے ہوئے اور بڑے بڑے عامر آئے، بڑے بڑے جابر آئے، علی ولی اللہ کو روکنے والے، عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے، وہ روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، آج بھی آتی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ اتنا بڑا نام سپریم کورٹ میں، وہ میری بہن نے میرا اتنا بڑا نام لکھ کے دیا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں مجھے انتظار کرتے ہوئے، مجھے تو آج تک کوئی روکنے والا نظر نہیں آیا۔ گھر میں بیٹھ کے بڑکے لگانا اور بات ہے، میدان میں آ کے سامنا کرنا اور بات ہے، اور میں تو اس گھر کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں۔ جب بھی کوئی آپ یوٹیوب دیکھیں، انٹرنیٹ کھولے، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی خطاب تک، ہزاروں لیکچر پڑے ہوئے ہیں میرے انٹرنیٹ کے اوپر، میرا نام لکھیں، میرا نام لکھیں، ابھی ہزاروں لیکچر آپ کو آ جائیں گے، فیس بک پہ لکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں، گوگل پہ لکھیں، جہاں مرضی لکھیں۔ جب بھی کسی نے اس گھر کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے اس گھر کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اس نوکر نے آگے بڑھ کے اسے علمی پٹا ڈالا ہے۔ ہم نے گالم گلوچ نہیں کی، ہم نے ایسے قرآن اور حدیث کو کھول کھول کے دکھایا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اہل بیت کو شیعہ سنی سے نکل کر جاننے کی کوشش کرو، ان کو شیعہ سنی میں نہ الجھاؤ، ان کے بغیر گزارا ہی نہیں، ان کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ میں ایک آخری نکتہ سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں، اظہر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بھی جانا ہے ورنہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں، گھنٹے 1.5 گھنٹے میرا کچھ نہیں بنتا، سٹارٹ ہوتا ہوں، لیکن ایک نکتہ سمجھا کے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں۔ اگر کسی بندے کو مسئلہ ہو نا، لڑائی نہ کرے،
میرے موبائل میں حدیثیں پڑی ہوئی اور اہل سنت کی کتابیں صحاح ستہ یار، جو 6 کتابیں نا اہل سنت کی سب سے بڑی چوٹی کی کتابیں، 6 میں وہ جو ذکر ہے جو سب سے معتبر ہے انہیں کہتے ہیں صحاح ستہ۔ صحابہ کرام وہ بھی جب مومن اور منافق کی پرکھ کرتے نا تو وہ داڑھی سے نہیں کرتے تھے کہ داڑھی چنگی لمبی ہے بھائی مومن ہی ہوگا، یا امامہ واہ بڑا ہے لہذا مومن ہوگا۔ نماز روزہ حج زکات سے نہیں کرتے تھے۔ ان کا انکار نہیں میں کر رہا نماز روزے کا، یہ اپنی جگہ پہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مومن منافق کی پہچان نمازوں سے نہیں کرتے تھے، روزوں سے نہیں کرتے تھے، حج اور عمرے سے نہیں کرتے تھے۔ ابو سعید خدری کو پڑھیں، جابر بن عبداللہ کو پڑھ لیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ کو پڑھ لیں، عبداللہ ابن عباس کو پڑھ لیں رضی اللہ عنہم، سارے صحابہ میرے مصطفیٰ کے۔ توجہ ذرا میرے کے چھوڑے باقی معاملہ۔ وہ کہتے جب ہم نے کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا، کسی کا، توجہ ذرا میرے طرف رکھیں، یہ حسینی بیٹھا ہے آپ کے سامنے، یہ اس کا محتاج نہیں، اوئے ہوئے گرج علی والے دی، ذرا توجہ میرے طرف رکھنی ہے آپ نے۔ اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پتہ کرنا ہوتا نا کسی بندے کا، آپ بھی کر لیا کرے، سنت ہے صحابہ کی، اوئے ہوئے وہ صحابہ دی سنت دے رہے ہیں یار، آپ بھی کوئی کہے کہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم تو صحابہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے وہ صحابہ مرتے دم تک جو وفادار رہے، توجہ یار، مرتے دم تک حضور کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم رکھتے ہیں نا، قدم، ان کے قدموں کے نیچے جو خاک آتی ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اور بولو یار، میں صحابہ کی سنت دے رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے جب ہم نے پتہ کرنا ہوتا نا کہ یہ ہے کہ وہ تتر ہے کہ بٹیر، وہ کہتے ہیں 1 منٹ میں کرتے تھے، 1 منٹ میں، نہ اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت کہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، روزے رکھتا ہے کہ نہیں، حج کرتا ہے کہ نہیں، عمرے کرتا ہے کہ نہیں، سچا بھی ہے کہ نہیں، سخی بھی ہے کہ نہیں، منصف بھی ہے کہ نہیں، عادل بھی ہے کہ نہیں، حاجی صاحب بھی ہے کہ نہیں، وہ کہتے لوڑ ہی نہیں، ہم 1 منٹ میں کر لیتے تھے۔ یعنی اتنا شارٹ کٹ فارمولا، 2 + 2 4 کی طرح، ایسا کلیہ یار، نیوٹن سے بھی زیادہ، ایسے منٹ میں۔ اے حضور کے صحابی اتنی جلدی؟ کہتے آؤ بتاؤں، متن سنیں، انا کننا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضہم علی ابن ابی طالب۔ میں جامع ترمذی، اگر حدیث نہ ہو کوئی بندہ انکار کر دے میں ولدیت میں اس کا نام لکھوا لوں گا۔ اوہ سیاستہ دے رہا ہوں یار، اوہ سنیت بتا رہا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایک ہی فارمولا تھا، 1 لٹمس پیپر، 1 لیکٹومیٹر، دودھ لیں نا گلاس میں، دودھ لیں، اس میں لیکٹومیٹر ڈبوئیں، وہ لیکٹومیٹر 1 منٹ میں بتائے گا دودھ خالص ہے کہ ملاوٹ والا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمارے پاس بھی لیکٹومیٹر ہی بڑا جدید تھا، ہم بھی ایسے ایمان چیک کر لیتے تھے کہ ایمان خالص ہے کہ ملاوٹ والا۔ اوئے ہوئے حضرات، ابو سعید خدری کہتے ہیں جس کا پتہ کرنا ہوتا یہ ہے کہ وہ تیتر ہے کہ بٹیر، مومن ہے کہ منافق، اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے۔ اگر تو علی کے فضائل سن کے، علی کی عظمت سن کے، علی کی افضلیت سن کے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی، خوشی آ جاتی، مسرت آ جاتی، سینے میں ٹھنڈ بڑھ جاتی، فتویٰ جاری کر دیتے پکا مومن ہے۔ کہتے اگر علی کے ذکر سے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، قبض کی کیفیت ہو جاتی، مروڑ اٹھنے لگتے، مروڑ، بار بار واش روم کی عادت ہو جاتی۔ اوئے ہوئے کہتے ہیں بس پھر نہ نماز دیکھتے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زہد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود۔ علی کے ذکر سے چہرے پہ رونق نہ آتی، فتویٰ جاری کر دیتے پکا منافق ہے۔